السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری ہمیں عائشہ نے لاہور سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں عائشہ کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عائشہ ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک بیوٹیشین ہوں اور لاہور کے اچرا بازار میں ایک مشہور پارلر برانڈ میں کام کرتی تھی۔ نصیر بھائی، یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پارلر میں کام کرنا کتنا سادہ اور آرام دہ ہوگا۔ یہاں آ کر میں بہت خوش تھی کہ میں ایک خوبصورت اور مہذب جگہ پر کام کر رہی ہوں۔ ہر چیز میں سلیقہ اور معزز پن تھا اور سبھی کولیگز بہت اچھے تھے۔ ہر چیز خوبصورت تھی، کرسیوں سے لے کر میزوں تک۔ یہ ایک شاندار پارلر تھا، لیکن یہ سب کچھ تب بدلنا شروع ہوا جب میں نے پہلی بار اس پارلر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی محسوس کی۔ جیسے جیسے رات کا وقت قریب آیا، یہ خاموشی گہری ہوتی گئی۔ کبھی کبھار مجھے پارلر کے اندر سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی بات کر رہا ہو، مگر جب میں غور سے سننے کی کوشش کرتی تو کوئی بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ جب میں نے پہلی بار یہ سب کچھ سنا، کچھ لمحے کے لیے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور خود کو تسلی دی کہ یہ بس میرا ایک وہم ہے۔ پھر ایک رات جب میں اپنے کام میں مصروف تھی، ایک کمرے کے آئینے صاف کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک دھندلے سے سائے پر پڑی جو کمرے کے ایک کونے میں حرکت کر رہا تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی اور میں بے اختیار وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے دماغ میں بار بار یہ سوال آ رہا تھا، کیا میں نے حقیقت میں کچھ دیکھا تھا؟ جب میں واپس آئی تو وہ سایہ غائب ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں عجیب سا احساس ابھی بھی موجود تھا۔ میں نے اپنے کولیگز کو بتایا، لیکن کسی نے بھی میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس دن کے بعد مجھے اکثر راتوں میں خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سائے اور سرگوشی کا سوچ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی۔ پھر ایک دن جب میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھی، میں نے اچانک اپنے کانوں میں سرگوشی کی دوبارہ سے آوازیں سنی، جو کہ واضح طور پر مجھ سے ہی مخاطب تھی اور مجھے کہہ رہی تھی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہ ابھی بھی میرا وہم ہو، لیکن آوازیں بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں خوف تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میرا دل ابھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی اور گھر آ گئی۔ پھر کچھ دن سب نارمل رہا، کوئی بھی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ پھر ایک رات جب میں نائٹ شفٹ کر رہی تھی، اس رات جو کچھ ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب میں اپنے کام میں مصروف تھی، اچانک پارلر کی تمام لائٹس آن آف ہونے لگی اور پھر مکمل طور پر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنے موبائل کی روشنی سے ارد گرد دیکھا، تب مجھے ایک عجیب سی بھاری بھاری چلنے کی آواز آئی، جیسے کسی کے قدم میری جانب بڑھ رہے ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی وقت میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور مجھے لگا جیسے کئی غیر مرئی طاقتیں میرے ساتھ ہوں۔
پھر اچانک ایک بہت بھیانک چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ میں خوف سے چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن میری آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری 3 کولیگز میرے ساتھ تھیں اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا بتاؤں۔ جب میں اپنے گھر آئی تو مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا اور میں اگلے 2 دن پارلر نہیں گئی۔ تیسرے دن جب میری طبیعت بحال ہوئی تو میں نے پھر سے ریگولر پارلر جانا شروع کیا۔ یہ اس واقعہ سے تقریباً 20-22 دن بعد کی بات ہے کہ جب میں پارلر کی چھت پر کام کر رہی تھی، میں نے ایک عجیب سی ہنسی کی آواز سنی۔ یہ ہنسی اتنی پر اسرار تھی کہ میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی پرانی روح کی آواز ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کی تحقیقات ضرور کروں گی، لیکن جب میں چھت تک پہنچی وہ ہنسی فوراً بند ہو گئی اور وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن کے بعد سے میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی مجھے وہی آوازیں سنائی دیتی، سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے اور میں ڈر کے فوراً اٹھ جاتی۔ پھر جب ایک رات میں اپنی معمول کی ڈیوٹی پر تھی اور رات کافی بیت چکی تھی، کسٹمر کا رش ختم ہو گیا تو میں پارلر کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک میری نظر کمرے کے ایک کونے میں چمکتی ہوئی روشنی پر پڑی۔ یہ روشنی کسی جاندار کی آنکھوں جیسی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی وہ روشنی اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ پھر میں نے اپنی کولیگ سے اس بارے میں بات کی تو ان میں سے کوئی بھی میری اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ بجائے وہ مجھے حوصلہ دینے کے الٹا میرا مذاق اڑانے لگیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے غلطی کی انہیں سب کچھ بتا کے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات ان سے شیئر نہیں کی۔ بہت بار دل میں آیا کہ یہ جاب چھوڑ دوں، لیکن سیلری پیکج ہینڈسم تھا اور مجھے جاب کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے مجبوری میں مجھے اسے کنٹینیو کرنا پڑا۔ اور یہ واقعات آہستہ آہستہ میرے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ واقعات صرف میرے ساتھ ہی ہو رہے تھے، میری دوسری کولیگز ان واقعات سے بالکل بے خبر تھیں۔ ایک دن جب میں پارلر کے ڈریسنگ روم میں کام کر رہی تھی، اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کی فضا یکدم سرد ہو گئی اور میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی جسے میں سمجھ نہ سکی۔ یہ آواز اتنی دھندلی اور پر اسرار تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ایک کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا اور دروازے کے قریب ایک انسانی شکل بننے لگی۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا، ساتھ ہی ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ میری آنکھوں کے سامنے خوف کے سائے حرکت کرنے لگے اور کچھ دیر بعد وہ خود بخود ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھر اچانک چنکتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی چیز پھینکی جا رہی ہو۔ میں نے کمرے کو دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آوازیں مسلسل تیز ہوتی گئیں اور میری نظریں ہر طرف جانے لگیں۔ میں فوراً پارلر سے باہر نکل آئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین لمحہ تھا۔ ایک اور رات کی بات ہے جب میں رات کا کام ختم کر رہی تھی، اچانک پارلر کی لائٹس پھر سے بند ہو گئیں اور کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر کچھ عجیب سا لگا، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو۔ اچانک لائٹ آ گئی۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور پارلر کی تصویریں لینے لگی۔ تصویریں لینے کے بعد جب میں نے ان کو دیکھا تو ان میں کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں۔ ایک تصویر میں دھندلے چہرے تھے اور ایک میں سائے دکھائی دے رہے تھے اور ایک میں
پچھلے کمرے کی تصویر تھی جس میں کچھ غیر معمولی چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس پارلر کو چھوڑ دوں گی۔ نیکسٹ ڈے میں نے آنر کو انفارم کیا اور اس کے بعد کبھی بھی اس پارلر میں نہیں گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ پارلر چھوڑا میرے ساتھ وہ سب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا بند ہو گئیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی ایسا انہونا واقعہ پیش نہیں آیا۔ نصیر بھائی، یہ ایک ریئل واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا اور میں اسے زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں عمران نے سیالکوٹ سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں عمران کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عمران ہے اور میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، اس لیے میں اپنے ساتھ بیتا ہوا یہ خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرا یہ واقعہ اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کیجیے گا۔ میری عمر اس وقت 50 سال ہے اور میں فوج سے ریٹائرڈ ہوں۔ ریٹائرمنٹ سے لے کر اب تک میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں۔ میں ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اسی لیے جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ کیونکہ میں ایک سپاہی کے رینک سے ریٹائرڈ ہوا تھا اس لیے پینشن بہت زیادہ نہیں تھی جس سے میں اپنے خاندان بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا، اس لیے مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ یہ واقعہ 2020 کا ہے جب میری نوکری سیالکوٹ کی اس پرانی سپورٹس فیکٹری میں ہوئی جو برسوں سے بند پڑی تھی اور اب اسے گرا کر کوئی نیا پروجیکٹ بنایا جا رہا تھا۔ بنایا جانا تھا۔ میرے لیے یہ محض ایک عام سیکیورٹی کی نوکری تھی، لیکن جو کچھ اس رات ہوا اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ فیکٹری کی عمارت پرانی اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ گارڈ روم میں ایک پرانی کرسی، ایک ٹیبل اور ایک کمزور سی روشنی کا بلب تھا۔ پہلی 2 راتیں خاموشی سے گزر گئیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا خوفناک واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی تیسری رات آئی میرے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا جب رات کے تقریباً 2 بجے میں نے گارڈ روم کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک سنی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا مگر فیکٹری کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ جیسے ہی میں پلٹا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، مگر اس بار دستک بہت زور سے تھی جس نے مجھے بہت ہی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس بات نے میرے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے فیکٹری کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ زمین پر بکھرے زنگ آلود اوزاروں کے درمیان کہیں سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں رک گیا مگر وہ آوازیں جاری رہیں جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہر طرف گہرا سناٹا اور اندھیرا تھا۔ فیکٹری کے اندر ایک پرانا گودام تھا جہاں کبھی سپورٹس کے سامان کے لیے چمڑا اور لکڑی رکھی جاتی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو اس پر تازہ خراشیں بنی ہوئی تھیں جیسے کسی نے ناخنوں سے اسے کھرچا ہو، لیکن یہ خراشیں اتنی گہری تھیں کہ لگتا تھا کہ کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی اور چیز نے انہیں کھرچا ہو۔ میں نے جیسے ہی گودام کے اندر جھانکا میرے سامنے ایک سایہ تیزی سے گزر گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ واضح نظر آ رہا تھا۔ سائے روشنی میں دکھائی نہیں دیتے لیکن یہ کچھ اور تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر دیوار میں سما گیا۔ ابھی میں سائے کی حیرت انگیز حرکت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک فیکٹری کے پرانے حال میں پڑی ایک زنگ آلود مشین خود بخود چلنے لگی۔ وہ سالوں سے بند پڑی تھی، بجلی کا کوئی کنیکشن نہیں تھا مگر اس کے گیئرز گھوم رہے تھے
اس کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی اسے چلا رہا ہو۔ میں جیسے ہی پیچھے ہٹا، مجھے کسی عورت کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ واضح طور پر یہ کہہ رہی تھی، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ آواز دیواروں کے اندر سے آ رہی تھی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ ڈر کے مارے میں واپس گارڈ روم کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا، ایک دھندلا سا وجود جو مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ لمبے اور پتلے تھے اور اس کی آنکھیں گہرے سائے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں نے چیخ کر دروازہ بند کر دیا، مگر اندر آنے سے پہلے اس نے میرا نام لیا، عمران۔ ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا، مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے دیوار پر لائٹ ڈالی اور جو کچھ وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا، اس نے میری روح کو ہلا دیا۔ خون جیسے سرخ رنگ سے وہاں لکھا تھا، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ ڈر کے مارے میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، لیکن سب سے خوفناک لمحہ ابھی باقی تھا۔ میں نے گارڈ روم میں لگے ہوئے آئینے میں جھانکا۔ وہاں میرے چہرے کی بجائے کسی اور کا چہرہ نظر آیا، کسی ایسی مخلوق کا جس کی آنکھیں سیاہ تھیں، ہونٹ نیلے اور چہرہ مکمل بگڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور فیکٹری سے نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں گیٹ کے قریب پہنچا وہ بند تھا اور کسی نے اسے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی سایہ میری طرف مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بھاگ کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ چیز قریب آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی، فیکٹری میں بہت زیادہ روشنی پیدا ہوئی اور پھر ایک دم سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میری آخری یاد وہ زہریلی آنکھیں تھیں جو مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اگلی صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھا۔ کسی راہگیر نے مجھے فیکٹری کے باہر بے ہوش پایا تو وہ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ جب میرے کچھ ہوش بحال ہوئے اور میں نے مالک کو فون کیا کہ گیٹ کس نے بند کیا تھا، تو اس کا جواب میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مالک نے جواب دیا کہ گیٹ تو برسوں سے زنگ آلود ہے اور وہ اندر سے ہی لاک ہوتا ہے۔ اگر گیٹ اندر سے لاک تھا اور زنگ آلود تھا تو پھر میں کیسے گیٹ کھول کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا اور وہ سب چیزیں مجھے کیوں نظر آئیں؟ یہ معمہ میں آج تک حل نہیں کر سکا۔ اس واقعہ کے بعد میں کبھی بھی اس فیکٹری کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ آج بھی جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ وہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا خوف بڑھ جاتا ہے اور میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔